آئیے میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب سید صداقت حسین صاحب قبلہ فروخ آبادی کی برگاہ میں دست ادب گزارش گزار ہوں کہ ممبر پر تشریف لائے اور مجلس کو خطاب فرمائے۔ ان کے استقبال کے لیے، مولانا کے استقبال کے لیے باوزبل نعرہ سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صلوات پڑھے بر محمد بزرگان ملت، برادران ایمان اور دوستان عزیز، ہم اور آپ جس وقت جمع ہوئے ہیں ایک ایسے ذکر میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کو سننے کا شرف ہو رہا ہے اور مجھے سنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ جس کا ثواب لامحدود ہے، جس ذکر کی فضیلتیں لامحدود ہیں۔ کوئی بھی شاعر اپنے اشعار میں ان کی فضیلت کو اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا جس طریقے سے اللہ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہوں گا، چونکہ چاہے نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو، ذکر محمد آل محمد، ذکر آل محمد، لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ کوئی اور ذکر ہوتا تو دل گھبرا جاتا، کوئی اور ذکر ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے، لیکن ہر بے چین کو اگر چین ملتا ہے تو انہی کے نام سے ملتا ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو جو بھی بے چین ہو وہ فرش عزائے حسین پہ آئے اور پھر دیکھیں نام حسین میں کتنا چین ملتا ہے۔ اور میرے لیے دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے، بہت سارے ذاکرین سمجھتے ہیں کہ شاید مجمع کتنا ہوگا، نہیں، ہمارے لیے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر کو قبول کر لیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ ہمارے بزرگ ہمارے لیے کافی ہیں، انہی کی دعاؤں سے یہاں تک آئے ہیں، اور بھی جا اپنے اشعار سنے مسلم بھائی کے، یہ سن لینا تو وہ اتنا آسان ہے لیکن لکھ دینا آسان نہیں۔ جس طریقے سے آپ نے الفاظوں کا سلیکشن کیا، ہاں، خاص طور سے جس طریقے سے الفاظ آپ نے سلیکشن کیے اور وہ جواب آپ نے وہ گھر فردوس ایون بتا دیا، تو ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ کمال یہ ہے کہ آپ کے معذرت کے ساتھ کہ آپ کے کلام کا اور آپ کے مطلب آپ کے قلم کا اور آپ کی فکر کا، آپ کا سوچ کا تو کمال ہے، لیکن سب سے بڑا کمال اس در کا ہے جس در پہ آپ ہیں، جس گھر کی محبت آپ کے دل میں ہے یہ اس گھر کا کمال ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ فرش عزائے حسین بچھی ہوئی ہے اور ہمارے رشو بھائی کے والدین نہیں ہیں مثال کے طور پہ، تو دنیا یہ سمجھ رہی نہیں ہے وہ نہیں ہو کے ہیں، نہیں ہو کے ہے، یہ مجلس بتا رہی ہے کہ وہ ہے، یہ ماتم بتا رہا ہے کہ ہے، سوز خانی بتا رہا ہے کہ ہے، یہ گریہ بتائے گا ہے، انجمنوں کا آنا بتا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ایصال ثواب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے نام پہ کپڑا دے دیا جائے، کھانا کھلا دیا جائے، فقیروں کو کھلایا جائے، پڑوسیوں کی مدد کی جائے۔ سب سے بڑا ایصال ثواب ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ اولاد کو عزادار حسین بنا کے چھوڑ دیا جائے۔ اس سے بڑا کوئی ایصال ثواب نہیں۔ سب سے بڑا ایصال ثواب کیا ہے؟ اولاد کو عزادار امام حسین بنا دینا۔ اب چونکہ وقت بھی کم ہے اور میں آپ دیکھ رہے ہیں پورے گاؤں میں آپ چاروں طرف یہ جو سیاہ پرچم آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چھوٹی موٹی طاقت کا عالم تھوڑی ہے۔ کل اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ اس کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ کل میں مغرب میں آ رہا تھا،
نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جن لوگوں نے کبھی اپنے گھر میں جھاڑو نہ لگائی ہو، کبھی جنہوں نے اپنے گھر میں جھاڑو نہ لگائی ہو وہ صاحب جانتے ہیں، تو کل میں نے دیکھا کہ وہ سڑک پہ جھاڑو لگا رہے ہیں اور پسینے میں پورے نہائے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی عزاداری کے لیے کہ لوگ اس راستے سے گزریں گے، لہذا روز لوگوں کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ اب میرا جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، یہ راستے کا آپ نے کوڑا صاف نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ کے گناہوں کو صاف کروایا ہے۔ یہ راستے کا کوڑا صاف نہیں ہو رہا ہے، یہ زندگی کے گناہوں کا کوڑا صاف ہو رہا ہے، اور ہر کسی کو یہ شرف مل بھی نہیں سکتا۔ ذکر حسین کا شرف ہر کسی کو نہیں مل سکتا۔ اب سمجھئے اتنی دور دور سے انجمنوں کا آنا، نوگامہ سادات یہاں تھوڑی رکھا ہے، یا مثال کے طور پہ اور جو دوسری ہماری انجمنیں آ رہی ہیں، مہمان انجمنیں ہیں، دستوں کا لگ جانا، ماتم کرنا، یہ سب چیزیں جب آپ غور سے بستر پہ سوچیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پروردگار نے سب سے بڑی ہمیں جو نعمت دی ہے وہ عزاداری امام حسین، اس سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اس عزاداری میں جو جو شامل ہو جا رہا ہے، آپ دیکھیں پورے گاؤں میں آپ کو یہی نہیں لگے گا کہ کس کے گھر کی عزاداری ہے۔ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے، پیچھے آنے والوں کو میں تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوں۔ پورے گاؤں میں آپ کو دیکھیے کہ ہر گاؤں والے کا جذبہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کے گھر کا جلوس ہے، ہر آدمی کا جذبہ یہی ہے کہ جیسے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جب ایک امام کو مانو گے تو جذبہ ایک ہوگا۔ جب ایک امام کو مانو گے تو جذبہ ایک ہوگا، وہ بھی اس کو مانو گے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ نہیں، اماموں کی تو بات تو، امام تو ہر کسی کو، ہر آدمی امام کہہ رہا ہے، ہر آدمی جسے دیکھو، لیکن ہم نے امام انہیں نہیں مانا جنہیں دنیا نے امام بنایا، ہم نے امام ان کو مانا ہے جن کو اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے، اور وہ امام ایسے ہیں کہ تعداد میں 12 ہوں گے لیکن مقصد ایک ہوگا۔ تعداد 12 کی ہوگی، مقصد ایک ہوگا، ارادہ ایک ہوگا، کردار ایک ہوگا، جلوہ ایک ہوگا، صداقت ایک ہوگی، شجاعت ایک ہوگی، سخاوت ایک ہوگی، نور ایک ہوگا، اٹھنا ایک ہوگا، بیٹھنا ایک ہوگا، ایک سوئے گا تو دوسرا نظر آئے گا۔ سلامت رکھے، جو جن کا چہرہ بھی ایک ہوگا، جن کا ارادہ بھی ایک ہوگا، جن کے الفاظ بھی ایک ہوں گے، جن کا نور بھی ایک ہوگا۔ پروردگار نے کتنا کرم کیا ہے ہمیں اور آپ کو انہی کی محبت میں۔ اب یہاں بیٹھے ضرور ہے، یہ ہوتا ہے کہ مجلس ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ 40 منٹ، جو یہ مجلس نہیں ہے، یہ شفا خانہ ہے۔ اور دیکھیے اس کی دلیل یہ ہے کہ بزرگوں کا یہاں بیٹھ جانا، آئے بزرگ بن کے ہیں، جائیں گے جوان بن کے۔ آئے بزرگ بن کے ہیں لیکن جائیں گے جوان بن کے۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ حسین بوڑھوں کے سردار نہیں ہے، حسین بوڑھوں کے سردار نہیں ہے۔ دیکھیں بغیر کسی موضوع کے میں اپنی گفتگو کرتا چلا جاؤں گا۔ جس طریقے سے قرآن پڑھنا عبادت ہے، ویسے ہی ذکر اہل بیت کرنا عبادت ہے۔ قرآن جہاں سے پڑھو گے عبادت ہے، ذکر اہل بیت جہاں سے کرو گے وہاں سے عبادت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ خاموش ہے، یہ بولتے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن کہتے کسے ہیں، آیت کہتے کسے ہیں، زیر کہتے کسے ہیں، زبر کہتے کسے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا نے حافظوں کو مانا ہے، ہم نے حافظوں کے ساتھ محافظوں کو مانا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آئے ہیں بوڑھے بن کے، جائیں گے جوان بن کے۔ اب لوگ بار سوال بھی کر سکتے ہیں مولانا نے یہ کیسے کہہ دیا کہ صاحب آئے بوڑھے بن کے ہیں اور جائیں گے جوان بن کے۔ دیکھیے عداوت میں آدمی بوڑھا ہوتا ہے، محبت میں جوان ہوتا ہے۔
عداوت میں بوڑھا ہوتا ہے، محبت میں جوان ہوتا ہے۔ دلیل اگر میں روایت سے دوں گا تو آپ نہیں مانیں گے، حدیث سے دوں گا تو آپ کہیں گے ضعیف ہے، آپ کہیں گے راوی سچا نہیں ہے، فلاں سچا نہیں ہے، لیکن اگر آیت سے میں جواب دے دوں تب تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ دیکھیں عداوت میں بوڑھا ہوتا ہے، محبت میں جوان ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو قرآن سے زلیخا کی جوانی پڑھ لیجئے کہ اللہ نے زلیخا کو جوانی کیوں دی، تو قرآن پڑھ کے آواز دے رہا ہے کہ بوڑھی زلیخا کو اگر جوانی ملی تو یوسف کی محبت میں ملی، اما اگر زلیخا کو یوسف کی محبت میں جوانی مل جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے اگر اس قوم کے بزرگوں کو حسین کی محبت میں اگر جوانی مل جائے۔ ایک زلیخا کو یوسف کی محبت میں جوانی مل جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اور جو فخر یوسف ہے ان کی محبت میں اگر رضاداروں کو جوانی مل جائے تو یہ دستے کا ماتم کرنا یہ جوانی ہی تو ہے، ایک ایک گھنٹے ماتم کرنا یہ جوانی تو ہے، مسدس پڑھنا یہ جوانی تو ہے، سلام پڑھنا یہ جوانی تو ہے۔ اب ہم کیا کریں ان لوگوں کو جو بغض حسین میں اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، ہاتھ تو بہت دور کی چیز ہے، زبان بھی نہیں کھلتی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ دیکھیے میں اپنی منزل پہ آتے ہوئے ایک بات یہ بھی ظاہر کر دوں کہ درود، نعرہ، سلام، اشعار، ماتم، نوحہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے جب تک وہ اختیار دے کے نہ بھیجے گا۔ اب میں ایک آسان مثال آپ کو دے دوں، کیا یہ بتائیے کہ اگر کوئی وضو سے نہ ہو تو نماز ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ اگر لباس پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی ہے، اگر جسم پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی ہے، اگر جگہ پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، لباس پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، جسم پاک نہیں ہے نماز نہیں ہے، جگہ پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ اما اگر جگہ پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہے، لباس پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہے، جسم پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہے، اور اگر دل پاک نہ ہو تو اہل بیت کی محبت کہاں سے ہے؟ بھئی اگر دل پاک نہ ہو تو اہل بیت کی محبت کہاں سے؟ وجہ کیا ہے کہ نماز واجب ہے، لیکن اس نماز میں بھی کچھ واجب ہے، نماز واجب ہے، اس نماز میں بھی واجب ہے۔ تب وہ کا واجب کیا ہے؟ امام شافعی نے کہا اہل بیت رسول آپ کی بلندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں آپ کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، اور اگر نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہے۔ نماز میں درود نہ پڑھا جائے۔ اب دیکھیں یہاں سے عظمتوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مولا علی کے برابر ہے، فلاں امام حسن کے برابر ہے، فلاں امام حسین کے برابر ہے، سب برابر ہیں۔ ہم چھوٹی سی بات پوچھتے ہیں، کیا یہ درود میں شامل ہے؟ درود میں شامل ہے؟ بحث ہی نہیں ہے کہ جن پہ درود ہے ان کے بحث نہیں ہے، بحث ان پہ کی جاتی ہے جو نہ درود میں ہو، نہ اذان میں ہو، نہ نماز میں ہو، نہ سلام میں ہو، نہ دعا میں ہو، نہ سلام میں ہو، نہ نماز میں ہو، نہ دعا میں ہو۔ ہاں بابرکت ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے جتنے وفادار صحابہ ہیں سب لائق احترام ہیں، سب لائق تعظیم ہیں، سب لائق محبت ہیں، لیکن فرق کے ساتھ جو نبی سے محبت کرے انہیں صحابہ کہتے ہیں، نبی جن سے محبت کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلوات پڑھے پر محمد۔ اب میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہو سکتا ہے کہ مجلس ختم ہو جائے اور میں وہ بھی نہیں بتا پاؤں۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی سب سے پہلی ابتدائی آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا
اعلان رب العزت ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور اسی میں متقین کی شرطیں بھی بتائی ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہوں گے، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہوں گے، اور میرے حبیب جو کما رہے ہیں راہ خدا میں اس میں سے خرچ بھی کرتے ہوں گے، جو کما رہے ہیں راہ خدا میں اس میں سے خرچ بھی کر رہے ہوں گے، جو ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل کیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ متقین کی ایک صفت بتائی. بہرحال مجھے آگے بڑھتے ہوئے قرآن کے کچھ حق ہیں، اور وہ حق کیا ہیں؟ بچوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت، وہ حق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھا جائے. جو حق ہے معذرت کے ساتھ، سب سے پہلے اللہ کی کتاب سمجھا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے. پہلا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سمجھا جائے. دوسرا حق کیا ہے؟ پڑھا جائے. تیسرا حق یہ ہے سمجھا جائے. چوتھا حق یہ ہے عمل کیا جائے. پانچواں یہ ہے تبلیغ کی جائے. نتیجہ کیا ہوگا کہ جب اللہ کی کتاب سمجھو گے تو مسلمان کہلاؤ گے. جب اللہ کی کتاب اس کو سمجھو گے تو مسلمان کہلاؤ گے. جب پڑھو گے تو قاری کہلاؤ گے. جب یاد کر لو گے تو حافظ کہلاؤ گے. جب معنی بیان کرو گے مترجم کہلاؤ گے. جب تفسیر بیان کرو گے مفسر کہلاؤ گے. جب اس پہ عمل کرنے لگو گے تو ولی کہلاؤ گے. شاید یہ بات کسی لائق ہو جائے. جب اللہ کی کتاب سمجھو گے تو مسلمان کہلاؤ گے. جب پڑھو گے تو قاری کہلاؤ گے. جب پڑھو گے قاری کہلاؤ گے. یاد کر لو گے تو حافظ کہلاؤ گے. یاد کر لو گے حافظ کہلاؤ گے. معنی بتاؤ گے مترجم کہلاؤ گے. جب تفسیر بیان کرو گے مفاہیم کے ساتھ میں مفسر کہلاؤ گے. عمل کرنے لگو گے تو ولی کہلاؤ گے. عمل کرنے لگو گے ولی کہلاؤ گے. اب جملہ آپ کے حوالے ہے. جو قرآن پہ عمل کرے اسے ولی کہتے ہیں. جو قرآن پہ عمل کرے اسے ولی کہتے ہیں. جو ولیوں کا سردار ہو. جو قرآن پہ، دیکھیں ساری چیزوں سے گزرا ہوا ہے. قرآن پڑھا بھی ہے، قرآن سمجھا بھی ہے، قرآن حفظ بھی کیا ہے، قرآن پہ عمل بھی کیا ہے. جو اس پہ عمل کر لے اسے ولی کہتے ہیں. جو ولیوں کا ولی ہو اسے علی کہتے ہیں. ہم یہی تو کہتے ہیں جو قرآن سمجھتا بھی ہو، قرآن پڑھتا بھی ہو، قرآن یاد کرتا بھی ہو، قرآن پہ عمل بھی کرتا ہو، جب وہ علی کے برابر نہیں ہو سکتا تو جسے ساری زندگی سورہ بقرہ ہی یاد نہ ہو پایا. ہمارے اللہ سلامت رکھ کے برادر عزیز لکی صاحب کو دیکھیے، یہی تو آج تک لوگوں کو ہضم نہیں ہو پا رہا. خالی مکان کہہ دیا اللہ نے کہ مکان دیتے ہیں. ادھر نبی نے کہہ دیا میں علم کا شہر ہوں، یہ دروازہ ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو زمانے کو آج تک ہضم نہیں ہو پا رہی. بہرحال جو اس پہ عمل کرے گا وہ ولی کہلائے گا. وہ ولی کہلائے گا. جو ولیوں کا سردار ہوگا وہ علی کہلائے گا. قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے. قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب، قرآن کا سنانا بھی ثواب، قرآن زندوں کے لیے بھی ثواب، قرآن مردوں کے لیے بھی ثواب. لیکن شرط ہے محبت اہل بیت کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ محبت اہل بیت کے ساتھ. اگر ان کی محبت کے ساتھ ہے تو قاری قرآن لائق احترام ہے. اگر ان کی محبت کے ساتھ ہے تو نمازی لائق احترام ہے. اگر ان کی محبت کے ساتھ ہے تو حاجی لائق احترام ہے. اور اگر ان کی محبت نہیں ہے تو کوئی وقت کا شمر کہلائے گا، کوئی وقت کا ولید کہلائے گا، کوئی وقت کا یزید کہلائے گا، کوئی وقت کا ابن زیاد کہلائے گا. اب جس کا دل چاہے وہ چاہے تو وارث قرآن کو چھوڑ کے ان کی طرف چلا جائے، اور جس کا دل چاہے کوئی بے بدر سے ابو ذر بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی مقداد بنا. اور یہ دیکھیں کتنا کمال کا جملہ ہے. میرا جملہ نہیں ہے کہ اہل سنت عالم دین کا جملہ ہے. اور وہ
محمد اقبال چشتی کا یہ جملہ ہے، اور انہوں نے جو روایت بیان دیا، آگے کتابوں کا حوالہ بھی دیا، انہوں کا 1 سال کی وہ عبادت جس میں نمازیں ہوں، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، وظیفے ہوں، ساری 1 سال کی وہ عبادت اس سے افضل نہیں ہے وہ لمحہ جس میں اہل بیت سے سچی محبت کی گئی ہے۔ یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، جو چاہیں ان سے پوچھ لیے گا جا کے۔ یہ محمد اقبال چشتی کا جملہ ہے کہ میں سال بھر کی وہ عبادت جس میں وظیفے بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، سب ہو، لیکن وہ 1 لمحہ جس میں اہل بیت سے سچی عبادت محبت کی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اما سوچو جب 1 لمحہ برابر نہیں ہو سکتا جو جس نے ساری زندگی گزاری ہے، اور جب پڑھا جاتا منبر سے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کہاں سے پڑھ دیا، یہ کہاں سے پڑھ دیا، یہ کہاں سے پڑھ دیا، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا غور سے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں کچھ ہم بھی آپ سے سوال کر لیتے ہیں، آپ ہمیں قرآن میں لکھا ہوا دکھا دیجئے، پھر ہم آپ کو قرآن میں لکھا ہوا دکھا دیں۔ بھئی اگر سب کچھ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہوتا تو نبی کیوں کہہ کے جاتے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ قرآن بتائے گا، کچھ یہ بتائیں گے۔ بھئی نبی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، کچھ یہ بتائیں گے، کچھ یہ قرآن بتائے گا۔ اور ضروری دلیل یہ ہے کہ کسی کلاس میں آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا، اس میں ٹیبل پہ کلاس ایک کتابیں رکھی ہوئی ہیں، سارے بچے موجود ہیں، اور پھر کوئی کہے بچوں پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، جو مسئلہ معلوم کرنا ہو معلوم کرتے چلے جاؤ، تو بچے بھی چھوٹے سے بچے پلٹ کے سوال کریں گے، ہمیں جب ٹیچر ہی نہیں ہے تو کتابیں پڑھیں گے کہاں سے، جب پڑھانے والا نہیں ہے تو کتابیں پڑھیں گے کہاں سے۔ تو یہ تو دنیا میں طے ہو گیا کہ دنیا کا چھوٹا سا کلاس بھی جب بغیر پڑھانے والے کے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں جا سکتی، تو پھر وہ اللہ کی کتاب جو قرآن کی شکل میں آئی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو جو پہلے وہاں پڑھا ہو، یہاں آ کے پڑھائے، وہ وہاں پڑھا ہو، یہاں آ کے پڑھائے۔ سارے عرب نے دیکھا کہ سب یہاں آ کے پڑھے۔ ایک ابو طالب کا بیٹا تھا جو وہاں سے پڑھ کے آیا، اور جب آغوش میں آیا جب آغوش میں آیا تو اس نے یہی تو کہا توریت سناؤ، زبور، انجیل، قرآن۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے حافظ قرآن نہیں ہوتے، اما ہم نے اس کو مانا جو چاروں کتابوں کا حافظ ہے، ہم نے اس کو مانا ہے جو چاروں کتابوں کا حافظ ہے۔ بس آپ کی اعداد و تحسین سے مجھے اندازہ لگ گیا کہ چونکہ میں اور کم سے کم وقت لے کے اپنی منزل پہ آ جاؤں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں آپ کے یہاں حافظ قرآن نہیں ہوتے، ہم نے علی کو مانا ہے جو حافظ توریت بھی ہیں، حافظ زبور بھی ہیں، حافظ انجیل بھی ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہے۔ ہمیں ایسا حافظ نہیں چاہیے جسے سورہ دہر تو یاد رہے، اہل بیت بھول جائے۔ ہمیں ایسا حافظ نہیں چاہیے جو سورہ رحمان تو پڑھے نبی کو اپنے جیسا سمجھے۔ ہمیں ایسا حافظ نہیں چاہیے جو سورہ مائدہ تو پڑھے آئے بلے بھول جائے۔ ہمیں ایسا حافظ نہیں چاہیے جو سورہ احزاب تو پڑھے آئے تطہیر بھول جائے۔ ہمیں ایسا حافظ نہیں چاہیے جو سب کچھ پڑھے لیکن ان کی فضیلت بھول جائے۔ بھلے ہی حافظ نہ ہو، سن کے اگر قرآن جانتا ہو تو اسے یہ تو پتا چلے آئے تطہیر کس کے لیے آئی ہے، آئے مودت کس کے لیے آئی ہے، آئے بلغ کس کے لیے آئی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں تو ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، دنیا کیا سمجھے گی اس علی کو؟ امت جس سے قرآن سنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نے جملہ کہہ دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، امت جس سے قرآن سنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ جس سے قرآن سنے اسے علی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جس سے قرآن سنے، امت جس سے قرآن سنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس سے قرآن سنے اسے علی کہتے ہیں۔ جس دل میں علی آگئے اس دل کا مقام کیا ہوگا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ یہ بتائیے آپ کے دل میں علی ہے تو آپ کہیں گے بے شک ہے۔ آپ کا دل کتنا بلند ہے آپ نہیں بتا پائیں گے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کا دل جو ہے وہ کعبے سے افضل ہے۔ دیکھیں یہ تو آپ کے مطلب کی بات، آپ کو بولنا چاہیے کہیں بھی جب بات ہو تو دلیل دے دیجئے گا۔ آپ کا دل جو ہے وہ کعبے سے افضل ہے۔ کعبہ کب قبلہ بنا؟
کعبہ کب قبلہ بنا؟ جب علی آ گئے. کعبہ کب قبلہ بنا؟ جب علی آ گئے. کعبہ کب قبلہ بنا؟ جب علی آ گئے. کتنے دن رہے؟ کتنے دن رہے؟ 3 دن. کعبہ کب قبلہ بنا؟ جب علی آ گئے. کتنے دن رہے؟ 3 دن. اما جس کعبے میں علی 3 دن رہے وہ تو قبلہ ہو جائے. تو جس مومن کے دل میں علی عالم ارواح میں بھی ہو، ماں کے شکم میں بھی ہو، باپ کے صلب میں بھی ہو، دنیا میں بھی ہو، قبر میں بھی ہو، صراط میں بھی ہو، میزان میں بھی ہو، اس مومن کی فضیلت کا عالم کیا ہو. اور دنیا کیا جانے کہ علی کی ولایت کیا ہے. کتاب جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک وارث سے کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. اب پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں واحد یہ قوم قبیلے ہیں کہ جو نہ کسی سے دبتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں. عزاداری کرنے والا کسی سے دبتا نہیں ہے، چاہے ظالم کسی شکل کا ہو، چاہے تخت بدلے چاہے کرسی بدلے. عباس کا علم اٹھا تھا، اٹھ رہا ہے، اٹھے گا. حسین کا تعزیہ اٹھ رہا تھا، اٹھتا ہے، اٹھے گا. ذوالجناح نکلتا تھا، نکلتا ہے، نکلے گا. ماتم ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. نام حسین پہ لہو بہ رہا تھا، بہتا ہے، بہتا رہے گا. مرثیہ ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. سوسخانی ہوتی تھی، ہوتی ہے، ہوتی رہے گی. دلیل کیا ہے؟ انصار صاحب چلے گئے تو زمانہ یہ سمجھتا تھا عزاداری ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر وارث نہیں ہوتے تو عزاداری نہیں ہوتی. لیکن وارث کو چھوڑ کے جس شان سے ان کے زمانے میں ہو رہی تھی اسی شان سے آج ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا جو لاوارث ہوتے ہیں ان کے گھر بند ہو جاتے ہیں، جو وارث ہوتے ہیں پھر دنیا عزاداری کو کیا بند کرے گی؟ عزاداری کا وارث تو پردے میں بیٹھا ہے. عزاداری کا وارث تو پردے میں. لوگ تو اسی سے پریشان ہیں کہ آخر ان کے پاس آیا کہاں سے، یہ تبرک کیسے بانٹ دیتے ہیں، یہ کھانا کیسے کھلا دیتے ہیں، اتنی بڑی انجمنوں کو اتنے پیسے میں کیسے بلا لیتے ہیں. یہی تو لوگوں کا ہے. آج وہ الگ بات ہے آپ کو نہیں معلوم، حساب سب جوڑتے ہیں، گلے سب لگاتے ہیں. آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا ہے لیکن دنیا کو پتا ہے اٹھتے کب ہیں، سوتے کب ہیں، جاگتے کب ہیں، مجلس کب ہوتی ہے، ماتم کب ہوتا ہے. کہتے صاحب اتنی دور سے انجمنیں کیسے آ جاتی ہیں، صاحب اتنا کھانا کہاں سے مل جاتا ہے. اب وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کو رازق سمجھے گا وہ شک نہیں کرے گا. اب میں ایک آسان چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں. جب غاصب شام مدینے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ادھر سے لوگ جا رہے ہیں حسن کا قصیدہ پڑھتے ہوئے، ادھر سے لوگ جا رہے ہیں حسن کا قصیدہ پڑھتے ہوئے، ادھر سے فقیر جا رہا ہے. میں نے حسن کے دسترخوان پہ کھانا کھایا، میں نے کل بھی کھایا، پرسوں بھی کھایا. ایک فقیر کہہ رہا ہے حسن نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا. تو غاصب شام پلٹ کے کہتا ہے ارے ہم نے تو ان کا سب کچھ چھین لیا، فدق ہم نے لے لیا، مال غنیمت ہم نے سب کچھ چھین لیا، فدق ہم نے لے لیا، بیت المال ہم نے لے لیا، پھر بھی یہ کھلا رہے ہیں، پھر بھی یہ کھلا رہے ہیں. اما تم نے چوری کر کے قبضہ کیا ہے تو تم یہ سمجھ رہے ہو ہم ان کو چھین لیں گے. ارے جنہیں اللہ نے مالدار بنا کے بھیجا ہو انہیں دنیا فقیر کہاں سے بنائے گی. ہو گئے. اب جیسے ہی اسے پتا چلا تو لوگوں نے کہا کیا کیا جائے، سب تو حسن کے آدمی. تو انہوں نے کہا مسجد میں چلو. مسجد میں آئے اور آتے ہی نماز شروع کر دی. نماز پڑھا کے بیٹھے تو لوگوں نے کہا کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کچھ ایسا کرو کہ حسن کے آدمی ادھر آ جائے. دیکھیے آج ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ادھر آتے ہیں لیکن جب دیکھتے تو فوراً گلاٹی مار جاتے ہیں. اس لیے کہ ہر آدمی کے بس کا بات نہیں ہے کہ قتل زہرا پہ لعنت کر دینا. قاتل زہرا پہ ہر کوئی لعنت نہیں کرے گا، وہی کرے گا جس کی آغوش پاک ہوگی، جس کا لہو پاک ہوگا. چونکہ اگر یہ سب ہوتا تو وہ سب توڑ لیتے، صرف علی ہی نے توڑا تھا. نبی نے ایسا نہیں تھا کہ کہا نہیں تھا، کہا سب سے تھا. جیسے 39 دن وہاں موقع دیا تھا یہاں بھی بتوں کو توڑنے کا موقع دیا تھا، لیکن سب نے کہا تھا یا رسول اللہ توڑ تو دیتے لیکن برسوں سر جھکائے ہیں.
تب ایسا چاہیے تھا جس نے سر نہ جھکایا ہو. بہرحال مسجد میں آگے نماز ہو گئی اور بلایا لوگوں کو, کسی کو 5,000 کسی کو 10,000 ایسے کر کے درہم و دینار دیتے رہے اور کہا کہ بتاؤ کہ کیسے حضور ان کا نہیں بہت اچھے یہ وہ کر کے. اتنے میں حسن آئے مسجد میں, وہ سمجھے کہ ہم سے گفتگو کریں. امام حسن مصلی پہ چلے گئے اور جا کے امام حسن نے نماز شروع کر دی. یہ اپنے بیان کرتا رہا, 10,000 ان کو دیے, 5,000 ان کو دیے, 6,000 ان کو دیے. امام حسن کو سنا رہا ہے. ہم تم ان کو کیا سنا رہے ہو جن کے ہاتھوں پہ پانی پڑ جائے تو زر و جواہرات کے قطرے گرنے لگے, جن کی نگاہ پڑے تو دیواروں کو سونا بنا دے, جن کے اشارے سے سورج پلٹ آئے, ستارہ جن کے دروازے پہ سجدہ کرنے آئے. دنیا اچک اچک کے بلندی حاصل کرنا چاہتی ہے, اس دروازے تو وہ بلند بھی چھوٹا ہو کے آتا ہے. اب جب امام حسن نماز پڑھتے ہیں تو اس نے کہا رے ساری دولت جتنی بچی ہے امام کو دے دو. 2 روایتیں, ایک دربار کی گیا سبھی امام کو دے دو. اتنے میں ایک شخص آ گیا, اس نے کہا مولا میں نے منت مانی تھی کہ آپ کے پیروں کے لیے ایک نالین بناؤں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے. کہا مولا میری منت تھی کہ اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. کہا پہنا دے. اب اس نے جب پہنا بھی دی تو امام نے کہا جتنی دولت ہے اس کو دے دو, جتنی دولت ہے اس کو دے دو. اب یہ حیرت میں کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مولا میں نے ساری دولت آپ کو دے رہا ہوں. اب مسکرا کے دھیرے سے بولا میں ہندا کا بیٹا ہوں. اور اسے معلوم ہے کہ علی سے لے کے امام زمانہ تک سب سے زیادہ اگر نفرت ہے تو ہندا سے. یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے, ہندا ہی سے ہے. اب جیسے ہی امام نے کہا, اس نے کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام نے کہا ساری دولت اسے دے دو. کہا سب دولت ساری دولت اسے. امام نے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. امام نے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اب اسے پتا چلا دیکھیں یہ ہوتے ہیں امام. اور اس سے پہلے نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جتنے دولت لیے بیٹھے تھے وہ بھی سب امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے استقبال میں. اب یہ کہہ رہا کہ دولت تو میری ہے اور کھڑے امام کے ساتھ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کھڑا ہونا دولت کی بس سے نہیں ہے, ہمارے دل میں انہی کا مرتبہ ہے, ہمارے دل میں انہی کا مرتبہ ہے. ہمارا اللہ نے جنہیں عزت دار بنا کے بھیجا ہو ان کی عزت کو گھٹائے گا کون, اور جنہیں گھٹا کے بھیجا ہو اللہ نے جنہیں بڑھا کے بھیجا ہو انہیں گھٹائے گا کون, اور جنہیں گھٹا کے بھیجا ہو انہیں بڑھائے گا کون. اللہ نے جنہیں پاک کر کے بھیجا ہو انہیں نجس کرے گا کون, اور جنہیں نجاستوں میں چھوڑا ہو انہیں پاک کرے گا کون. یہ ہے امام کا مرحلہ. امام نے حاکم غاصب شام کو جوتیاں بھی دکھائی اور اس کی دولت کی اوقات بھی بتائی. اب سوچو جو امام نالین لانے والے کو اتنی دولت دے دے, چاہنے والوں کو. آج یہی وجہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ عزاداری کسی کی محتاج نہیں ہے. عزاداری میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے. ایک غریب بھی ہے وہ بھی عزاداری کرتا ہے. چلیے اب مثال کے طور پہ یہاں تو انتظام ہو رہا ہے, لیکن جو انجمنیں آتی ہیں انہیں کیا دیتے ہیں ہم لوگ؟ صرف ایک بس کا کرایہ ہی تو دیا جاتا ہے. لیکن آدمی میں اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں, اپنی مزدوری چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے وہ آتا ہے. کیوں؟ جہاں مجلس ہو رہی ہے نا یہ جنت ہے. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا, روایت کے حوالے سے کہا کہ جہاں بھی ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے وہ جنت کا باغ ہے, جنت کا باغ ہے. اب جو آدمی اپنا کاروبار گھر چھوڑ کے اس جنت میں نہیں آ سکتا وہ اللہ والی جنت میں کہاں جائے گا؟ یہ جنت ہے, اور جنت کی دلیل یہ ہے جہاں جنت ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے. اگر سکون نہ ہو تو کیمرہ گھما گھما کے دیکھ لیجئے گا, جانے کتنے آتے ہیں جو فرش ادا پہ بیٹھتے ہی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں. یہ آنکھیں بند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سکون مل رہا ہے. اکثر مولانا لوگ اس بات کے خلاف ہوتے ہیں. ارے وہ دیکھیے کونے میں صاحب سو رہے ہیں, فلاں صاحب کو اٹھائیے وہ سو رہے ہیں, فلاں صاحب کو جگائیے وہ سو رہے ہیں. لیکن جس کو جہاں سونا سو جائیے. ہمارا جب گھر جہنم بن چکے ہیں تو اسی جنت میں تو سکون ملے گا. اور پھر جہاں شہزادی آ جائے اگر وہ جنت نہیں ہے تو پھر کہاں ہوگا؟ اور یہی بھی یاد رکھیے گا اس جنت میں ہر کوئی آ بھی نہیں سکتا. ارادہ سب کریں گے لیکن جس کو اپنی طہارت پہ یقین ہوگا وہ یہاں آئے گا. جس کو اپنی طہارت پہ یقین ہوگا وہ ضرور آئے گا. اور اللہ نے ان کو پاک کر کے بھیجا ہے. بس ساری باتیں چھوڑتے ہوئے کہ ان کی محبت ہے تو آپ کامیاب ہیں. سب کچھ تھا لیکن دین کامل نہیں تھا.
بڑی بڑی اہل سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، نماز تھی لیکن دین کامل نہیں تھا، روزہ تھا دین کامل نہیں تھا، حج تھا دین کامل نہیں تھا، زکوٰۃ تھی دین کامل نہیں تھا، فطرہ تھا دین کامل نہیں تھا، طواف کعبہ تھا دین کامل نہیں تھا، آدم آئے تھے دین کامل نہیں تھا، نوح کا تقویٰ تھا دین کامل نہیں تھا، ابراہیم کا زہد تھا دین کامل نہیں تھا، عیسیٰ تھے دین کامل نہیں تھا، حسن یوسف تھا دین کامل نہیں تھا، کہ سب کچھ آتے رہے دین کامل نہیں تھا، لیکن دین تو کسی چوراہے پہ کامل ہوا ہے۔ گلیاں تھی دین کامل نہیں تھا، شہر تھے دین کامل نہیں تھا، لیکن کسی چوراہے پہ دین کامل ہوا۔ کہ وہ کون سا چوراہا؟ کہ وہ غدیر کا چوراہا ہے، کہ غدیر کا چوراہا ہے۔ کہ اس چوراہے پہ ہوا کیا تھا؟ کہ اللہ نے روک کے ٹوکا تھا، میرے حبیب اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ اب آپ سمجھے کہ جب دین علی کی ولایت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا تو کسی مولوی کا ایمان بغیر علی کی ولایت کے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ ہیں تو دین کامل ہے، یہ نہیں ہے تو دین کامل نہیں ہے۔ حد یہ کہ اگر یہ نہیں ہے تو رسالت کامل نہیں، یہ ہے تبھی رسالت کامل ہے، یہ نہیں ہے تو نبوت کامل نہیں ہے، یہ ہے تو سب کچھ کامل ہے۔ ان کی محبت آپ کے دل میں ہے تو کافی ہے، وہ ایک نام ہے علی۔ یہ مولا علی کا نام ہم اپنے بزرگوں کی وجہ سے نہیں لیتے ہیں، یہ تو علی نے بتایا ہے، نبی نے بتایا ہے۔ جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہیں۔ دنیا جانے کس کس کو لے کے آتی ہے، اور خالی اگر حسین کہہ دیتے ہیں تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو تو وہ کاغذ و قلم لیے گھومتے ہیں، لکھ کے دے دیں، لکھ کے دے دیں، لکھ کے دے دیں۔ خالی حسین کہہ دیتے تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو تو قلم لیے گھومتے ہیں، لکھ کے دے دیں، لکھ کے دے دیں۔ ہمیں جب نانا نے مانگا تو دیا نہیں، اب کہہ رہے لکھ کے دے دیں، لکھ کے دے دیں۔ اللہ نے کہا نہیں کہ ایک دن تم نہیں دو گے، ہم دوسرے دن ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا تم سے ہی کاغذ قلم لے کے گھموائیں گے، لکھ کے دے دو، لکھ کے دے دو۔ ہم آپ وہ اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ یہ خالی لکھ دیں یہ غلام ہے، لکھ دیں یہ غلام ہے۔ اب سوچو جو لکھنے کے لیے کہہ رہا ہے خالی کہہ دے غلام ہے تو وہ تو اس سے اتنا فخر ہو جائے، اور اگر حسین کی ماں کسی قوم کے لیے دعا کر دے تو اس کے فخر کا عالم کیا ہوگا۔ جس قوم کے لیے شہزادی زہرا کی دعا ہو، اور آج خدا کا شکر ہے کہ آپ شکر کے سجدہ کرا کریں، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ دیا کریں کہ آپ کو بہن ملی تو حسین کی محبت والی ملی ہے، ماں ملی ہے تو کنیز زہرا ملی ہے، آپ کو باپ ملا ہے تو حسینی ملا ہے۔ آج آپ دیکھیے گرمی کا عالم ہے، گودیوں میں بچے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے بس چونکہ آج معلوم ہے کہ آج امام حسن عسکری کے تابوت کی زیارت ہوگی۔ آج سب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سارے فضائل میں نے چھوڑتے ہوئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج دنیا سوچے تو صحیح، لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا تھا جو اس کتاب کو بچا کے چلا گیا۔ دنیا مسجدوں میں قرآن پڑھتی، مسجد میں قرآن پڑھنا آسان ہے، مصلی پہ قرآن پڑھنا آسان ہے، فرش مسرت پہ قرآن پڑھنا آسان ہے، فرش عزا پہ قرآن پڑھنا آسان ہے، لیکن کٹے ہوئے سر سے نوک نیزہ سے قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کے اس رونے کا اجر نہ تو میں دے سکتا ہوں نہ بانی مجلس دے سکتے ہیں، آپ کو اجر ملے گا تو بی بی فاطمہ زہرا سے ملے گا۔ جب آپ روتے ہیں نا، ہمیں یقین ہے کہ اس فرش عزا پہ جو بھی دعا ہوگی آپ کی قبول ہوگی، لیکن اگر کاش آپ کے حق میں حسین کی بیٹی دعا کر دے جس کے رخساروں کو شمر کے تماچوں نے نیلا کر دیا تھا، شرم کر کے نہ روئیے گا، اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی، آپ کے پاس بھی بہنیں ہیں، ابھی آپ مجلس سے بیٹھے ہیں، 1-2 گھنٹے کے بعد گھر جائیں گے تو آپ کو بیٹی مل جائے گی،
اگر آپ پردیس سے آئے ہیں تو سفر کر کے جب گھر پہ جائیں گے تو آپ کو آپ کی بیٹی مل جائیں گی، لیکن اللہ جانے مدینے سے کیسا وہ باپ نکلا تھا۔ ایک بیٹی تو مدینے میں رہ گئی، دوسری بیٹی زندان شام میں سو گئی۔ بس میں زیادہ مسائل تو نہیں پڑھوں گا، یہاں سے آغاز سنیے۔ جناب ابراہیم اپنے بچے کو لے کے گئے، بچہ تھا، جب لے کے جا رہے تھے تو کہا تھا کہ دوست سے ملاقات کرنے جانا ہے، تو جناب حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، بس اتنا موقع دے دو کہ میں اپنے بچے کو نہلا لوں اور کھانا کھلا دوں، میں اپنے بچے کو بھوکا نہیں جانے دوں۔ یہ جناب حاجرہ نے کہا تھا لے جا رہے ٹھیک ہے، لیکن اپنے بچے کو میں بھوکا نہیں جانے دوں گی۔ یہ ماں کی مامتا تھی، بچے کو کھانا کھلایا، نہلایا دھلایا، تیار کیا، ابراہیم کے ساتھ بھیج دیا، پتہ نہیں چلا۔ لیکن جب واپس آئے تو جناب حاجرہ نے جب پوچھا، جب سارا واقعہ ہوا، اسماعیل کو نہلانے کے لیے جب حاجرہ پہنچی تو دیکھا گلے پہ نشان تھا۔ تو حاجرہ نے ابراہیم سے پوچھا یہ بتاؤ یہ نشان کیسا ہے؟ تب جناب ابراہیم نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے خواب میں ایسے سے دیکھا تھا، اور وہ تو اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آ گیا، وہ ذبح ہو گیا۔ تو بس اتنا سنا تو ایک مرتبہ حاجرہ کہتی ہیں اگر کاش وہ دمبا نہ آتا۔ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ کاش وہ دمبا نہ آتا تو میرے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ تو چھری چل جاتی، اگر وہ دمبا نہ آتا تو میرے اسماعیل کے گلے پہ چھری چل جاتی۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب سوچا تب روئی، صبح ہے تو رونا، شام ہے تو رونا۔ 3 دن میں حاجرہ دنیا سے رخصت ہو گئی، 3 دن سے حاجرہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہی تصور میں کاش اگر دمبا نہ آتا میرا بیٹا مر جاتا، میں کہوں گا اے حاجرہ ارے ذرا کربلا آ کے تو دیکھو، لیلا کا 18 برس کا علی اکبر جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، رباب کا 6 مہینے کا علی اصغر جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، قاسم کا آقا ام فروا کا لال قاسم، زینب کے اون محمد، اللہ اکبر۔ ایک ماں خالی گلے پہ نشان نہ دیکھ سکے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ 18 برس کے علی اکبر کے سینے میں برچی نہیں لگی، قاسم کا لاشا پامال ہوا، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا۔ پڑھ دینا عزیزو بڑا آسان ہے، سن لینا بڑا آسان ہے۔ ایک بچے کے اگر ایک بوند خون نکلتا ہے تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ جانے کتنی مائیں ایسی ہوں گی جن کے بچے دنیا سے گزر جاتے ہیں، اگر ایک ماں اپنے بچے کا جنازہ دیکھ لیتی ہے تو ساری زندگی کبھی وہ جنازہ بھولتی نہیں ہے۔ لیکن ہائے کربلا وہ جگہ ہے جہاں پہ بیویوں نے کہا سب سے بڑا غم یہ تھا لیلا کو وہاں سے گزارا گیا جہاں 18 برس کے علی اکبر کا لاشا بے کفن پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ ایام عزا کے آخری دن ہے نا، جو زندہ رہے گا وہ حسین کا گریہ کرے گا، جو اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے، ہماری بہنوں کو سلامت رکھے۔ یہ عزاداری ہماری ماؤں کی وجہ سے ہے، ہماری بہنوں کی وجہ سے ہے۔ باپ عزاداری کا انتظام کرتا ہے لیکن مائیں کبھی سقہ بناتی ہے، مائیں کبھی بچے کو بھشتی بناتی ہے، کبھی فقیر بناتی ہے، لیکن ہائے سب مل کے عزاداری کرتے ہیں۔ لیکن ذرا زینب سے پوچھو جس نے شام میں عزاداری جب کی اور جب فرش عزا بچھائی تو لیلا تو ہے لیکن علی اکبر نہیں ہے، رباب ہے علی اصغر نہیں ہے۔ اور جب کہا کہ سب سے پہلے ہمارے تبرکات آ جائیں تو عزیزو جب تبرکات آئے تو علی کی بیٹی نے سب سے پہلے علم کو نکالا اور اس چھت پہ لگایا، یہ میرے غازی عباس کا علم ہے، میرے عباس کا علم ہے جس کے لیے میرے غازی کے شان قلم ہو گئے۔ میں کہوں گا شہزادی ارے کل 2 شان قلم ہوئے تھے، آج ہزاروں نوجوان علم اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزو ذوالجناح کی بھی زیارت ہوگی، یہ وہی ذوالجناح ہے کہ جب امام حسین ڈگمگانے لگے تو ذوالجناح نے ایک مقتل میں کہا آقا اتر جائیے۔ حسین نے کہا ذوالجناح مجھے تو معلوم ہے میں یہاں پہ شہید ہو جاؤں گا لیکن تجھے کیسے معلوم ہے؟ کہ مولا رات کا سناٹا تھا، کوئی بی بی آئی جس کے چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی تھی، میری لجام کو پکڑا اس مقتل میں لے کے آ گئی۔ مولا اگر امتحان کی منزل نہ ہوتی تو قیامت آ جاتی۔ اپنے چہرے سے سر سے بالوں کو ردا کو ہٹایا، اپنے بالوں سے زمین کربلا کی خاک کو صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی تھی ذوالجناح میرے لال کو آہستہ اتارنا، کوئی پتھر نہ لگ جائے، میں نے چکیاں پیس کے بالا ہے۔
بس سارے مسائل چھوڑتے ہوئے عزیزوں، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، اگر کوئی بھائی پردیس سے آتا ہے 10 سال کے بعد تو بہن پہچان لیتی ہے میرا بھائی ہے، زوجہ پردیس سے آتی ہے 10 سال کے بعد شوہر پہچان لیتا ہے یہ میری زوجہ ہے، لیکن اللہ جانے آل محمد کربلا میں ایسے لٹے تھے کہ سگی بہن نے بھائی کو نہیں پہچانا، عبداللہ نے زینب کو نہیں پہچانا۔ جب شہزادی مدینے لٹ کے آئی ہیں نا تو جناب سید سجاد نے کہا پھپھی اماں آپ چلے جائیے، پھپھا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادی اپنے گھر میں آ گئی، چہرے پہ بال پڑے ہوئے، عبداللہ سمجھے کہ کوئی سائل آیا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا بی بی اب مدینے میں امام آ گئے ہیں، میرے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد کہتے عبداللہ زینب کربلا میں ایسے لٹی ہے کہ تم بھی نہیں پہچانتے زینب کون ہے؟ تڑپ گئے بی بی یہ آپ کا مقام نہیں ہے، لیکن ماں ہوتی ہے نا، ماں ہوتی ہے، وہ ماں جو اون محمد کو کربلا میں نہیں روئی، شام کے بازار میں نہیں روئی، کوفے میں نہیں روئی، جیسے ہی اندر حجرے میں پہنچی 2 چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، چیخ مار کے زینب لپٹ گئی، اے میرے بچوں اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ عزیزوں سارے اور مسائل چھوڑتے ہوئے بس جیسے ہی سغرا کو پتا چلا، کنیزوں نے کہا سغرا قافلہ لٹ کے آیا ہے، سغرا قافلہ لٹ کے آیا ہے، چلو ملنے چلتے ہیں۔ جب قافلے کے ساتھ علی کی حسین کی بیٹی چلی تو راستے میں سید سجاد بیٹھے تھے، تو کنیزوں نے کہا سغرا رک جا کہ کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، ہم پہلے راستے سے ہٹا دیں، حسین بادشاہ کی بیٹی آ رہی ہے۔ جیسے ہی کنیزیں سید سجاد کے پاس آئیں اور کہا اے بوڑھے راستے سے اٹھ جا، حسین بادشاہ کی بیٹی آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا منظر ہو، اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا منظر ہو کہ آپ کی بہن کی خبر آپ کو دی جائے کہ اٹھ جاؤ بہن آ رہی ہے۔ تو سید سجاد نے کہا پہلی مرتبہ میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، جب میں سائے میں بیٹھتا تھا میرے تازیانے مارے جاتے تھے، مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، میں بیٹھ تو گیا ہوں لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ کیسے اٹھ پائے گا جو زندان شام میں سکینہ کو سلا کے آیا ہو؟ وہ کیسے اٹھے گا جو بے کفن بابا کا لاشا دیکھ کے آیا ہو؟ وہ کیسے اٹھے گا جس نے اکبر اور عباس کے لاشے دیکھے ہو؟ ایک مرتبہ کہا اس سغرا سے کہنا میں پردہ کیے لیتا ہوں وہ میرے برابر سے گزر جائے، میں پردہ کیے لیتا ہوں میرے برابر سے گزر جائے۔ عزیز و سید سجاد بیٹھے تھے، کنیزوں کے جھرمٹ میں حسین کی بیٹی چلی، جیسے ہی سجاد کے قریب سے گزری اللہ جانے کیا سید سجاد کو نظر آیا۔ ایک مرتبہ باہوں کو پھیلا کے سید سجاد کہتے سغرا کہاں جاتی ہے؟ باہوں کو پھیلا کے مولا کہتے سغرا کہاں جاتی ہے؟ تیرا عباس بھی میں ہوں، تیرا حسین بھی میں ہوں، تیرا اکبر بھی میں ہوں، تیرا سجاد بھی میں ہوں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بوڑھا ہے، بدن پہ گوشت نہیں ہے، اور تم کون ہو؟ کہا میں تیرا سجاد ہوں۔ سغرا نے کہا تم میرے سجاد نہیں ہو سکتے، پلٹ کے کہا تو بھی ہماری بہن سغرا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم بتاؤ۔ کہا میرا بھائی گیا تھا بوڑھا نہیں تھا، کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، اتنا ضعیف نہیں تھا۔ سید سجاد نے کہا جب ہم گئے تھے تو ہماری بہن کے بال سفید نہیں تھے، ہونٹوں پہ پپڑیاں نہیں تھی، کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، قدموں میں بیٹھ گئی بھیا میں تیری بہن سغرا ہوں، میں تیری بہن سغرا ہوں۔ دونوں بہن بھائی مل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سغرا نے کہا بھیا آپ کا حال کیسے ہو گیا؟ سجاد نے کہا بہن تو بتا۔ کہا بھیا جب 28 رجب کو بابا گئے سغرا صحیح تھی، بابا کربلا پہنچے سغرا صحیح تھی، بھیا میرا قاصد یہاں سے گیا سغرا صحیح تھی، میرا قاصد کربلا پہنچا سغرا صحیح تھی، لیکن جب میرا قاصد پلٹ کے آیا اور اس نے کہا سغرا تیرا 18 برس کا علی اکبر مارا گیا، جیسے ہی اس نے کہا سغرا تیرا 18 برس کا علی اکبر مارا گیا، اے بھیا سغرا کی راتوں کو نیندیں چلی گئی، سغرا نے سونا چھوڑ دیا، سغرا ضعیف ہو گئی۔ سید سجاد نے کہا سغرا خالی قاسم نے بتایا تو تیرا یہ حال ہو گیا، اے سغرا میں نے بابا کا بے کفن لاشا دیکھا، بھیا علی اکبر کا لاشا دیکھا،
سغرا ہاتھ تو یہ ہے میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے سکینہ کا جنازہ عزیزو بس آخری جملے آج ہمارے اس امام کا تابوت نکلے گا جس کا بیٹا پردے میں بیٹھا ہوا ہے امام حسن عسکری کا تابوت اٹھے گا نا آپ اس تابوت کو لے کے چلیں گے عزیزو یہ وہ تابوت ہے کہ جس کو امام کو زہر دیا گیا لیکن جب زہر دیا تو پہلو میں بیٹا آ گیا تھا باپ کا سر زانو پہ رکھ لیا تھا بابا تیرا بیٹا آ گیا ہے اے میں کہوں گا مولا اے حسن عسکری اگر آپ کو مؤتمن نے زہر دیا تو آپ کا بیٹا تو سرانے آ گیا آپ کو غسل دے دیا گیا آپ کو کفن دے دیا گیا ظالم حاکم سمجھ رہا تھا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا جیسے ہی جعفر تیار ہوئے ایک مرتبہ امام نے دامن پکڑا کہ چچا پیچھے ہٹ جائیے معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھائے گا میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہے معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے اور جنازہ پڑھایا بھی گیا جنازہ اٹھا بھی عجب نہیں امام حسن عسکری نے کربلا کا رخ کیا ہو آواز دی ہو اے میرے جد حسین ارے میرا جنازہ توڑ گیا لیکن آئے کربلا عزیزوں دو جنازے ایسے کربلا میں جو اٹھے نہیں ایک عباس کا جنازہ ایک حسین کا عباس نے وصیت کی تھی میرا جنازہ نہ اٹھے لیکن ہائے حسین کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہ تھا اے مولا حسن عسکری آپ کا جنازہ اٹھانے آئے ہیں امام زمانہ ہم غریبوں کا پرسہ لے لو واہ حسن عسکری